تو جو بھی حسد کا شکار ہے وہ شیطانی عمل کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ شیطانی عمل ہے یہ. اور شیطان کی کیا حالت ہوئی؟ اللہ کی لعنت اس پر پڑی. اس کا سارا علم اس کو بچا نہیں پایا، اس کے کام نہیں آیا، اس کی عبادت اس کے کام نہیں آئی. ایسے ہی اگر کوئی بندہ، کوئی انسان حسد کی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جائیں. الحمدللہ والسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نبی علیہ السلام کا فرمان: حسد سے بچو. ایاکم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات. حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے كما تأكل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی. یہ بیماری ہے حسد بہت. یہ سب اندر کی بیماریوں میں سے بیماری ہے، اور یہ مونڈنے والی ہے، بالوں کو نہیں بلکہ دینی اعتبار سے صفایا کر دینے والی چیز. اور جو حدیث پڑھی گئی اس میں دیکھیں آپ علیہ السلام فرمایا ہے کہ نیکی کوئی معمولی چیز ہے. نیکی کرے ایک بندہ اور حسد کر کے اس نیکی کو ختم کر دے، یہ کون سے کمال کی بات ہے. حسد اندر کے، یہ اندر کی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ پہلے کے لوگوں میں تھا. سب سے پہلے اس بیماری کا شکار ہو کر ہلاکت اور بربادی میں پہنچا وہ کون؟ وہ شیطان ہے. اس کے بعد دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو پہلا گناہ قتل کا ہوا، اس گناہ کی وجہ جو دیکھیں گے یہ بھی حسد کا شکار ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، حابیل اور قابیل. حابیل قابیل سے حسد کیا کہ ان کے حق میں جو بیوی تھی وہ خوبصورت تھی. اس کو حسد ہوا اور ایک وقت آیا کہ اس حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کا قتل کر دیا. نبی علیہ السلام سے یہود و نصارہ نے حسد کیا اور اس حسد کی آگ میں وہ آج تک وہ لوگ جل رہے ہیں. اسی حسد کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو
انکار کیا، قبول نہ کیا۔ حسد کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ حسد کئی وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن انسان کے اندر یہ بیماری حسد کی کئی وجہوں سے ہو سکتی ہے۔ مثلا مال کی بنیاد پر، اس کی بنیاد پر حسد، مال کی بنیاد پر کسی کو مال اللہ پاک عطا فرمائے، اب اس کو برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ یہ اتنا مالدار کیسے ہو گیا، تو مال کی بنیاد پر حسد ہوتا ہے۔ حسن و جمال کی بنیاد پر حسد ہوتا ہے۔ اور آگے دیکھیں تو دینداروں کے درمیان، اہل علم کے درمیان، علم اور اعمال کی بنیاد پر بھی حسد ہوتا ہے۔ تو یہ جس اعتبار سے بھی ہو، جن کے درمیان بھی ہو، جن لوگوں کے پاس بھی ہو، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے خود حاسد اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ حاسد کا ہی برا ہوتا ہے جو حسد کرنے والا ہے، بغض رکھنے والا، برداشت نہیں ہو رہا ہوتا ہے، کسی کے مال کو دیکھ کر برداشت نہیں ہو رہا، کسی کے حسن و جمال کو دیکھ کر برداشت نہیں ہو رہا، کسی کے علم و اعمال کو دیکھ کر برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اب یہ کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اس کو کیسے مل گیا یہ مال، کیسے اب اس کا مال ختم ہو جائے۔ غور فرمائیں، یہ ہم سے زیادہ مالدار ہو گیا، اس کے مال کو دیکھ کر اندر ہی اندر حسد کر رہا ہے، جل رہا ہے۔ حسد کیا ہے؟ ایک آگ سی لگ جاتی ہے۔ جب تک کوئی حسد کرے گا وہ اپنے آپ کو آگ میں جلانے کی مانند ہے۔ جیسا آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں، ایاکم والحسد، حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے، آپ علیہ السلام مثال دے کر کے بات فرمائیں کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، تو آگ لگی ہو، لکڑی کیسے ختم ہو جاتی ہے؟ بڑی بڑی لکڑیاں اس میں آگ لگا دی جائے، اب یہ آگ کے لپیٹے میں سب کے سب ختم، جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ایسے ہی حسد کرنے والا اپنے آپ کو جلا رہا ہوتا ہے، اس کے اعمال جل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے، حسد کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے مال عطا فرمائے، وہ جسے چاہے حسن و جمال عطا فرمائے، وہ جسے چاہے علم و اعمال کی توفیق دے۔ ہم کوشش کریں، خاص طور پر دیکھیں ایمان والوں کے درمیان، اور یہ جو بیماری ہے یہ ہماری نہیں، پہلے کے لوگوں کی ہے۔ کہ جیسا کہ آپ دیکھیں قرآن پڑھیں، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ اہل کتاب کے متعلق اللہ پاک فرمانا ہے کہ اکثر اہل کتاب جو ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، وہ چاہتے ہیں، ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ یہ ایمان والے جو مسلمان ہیں، ایمان لائے ہیں، ایمان والے، ان کو ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف ڈال دیا جائے، پھیر دیا جائے، کفر میں مبتلا کر دیا جائے۔ یہ کس وجہ سے؟ اللہ فرما رہا ہے حسدا من عند انفسهم، یہ قرآن کیا ہے، یہ دلوں کے اندر جو حسد ہے، بغض ہے ان کے دلوں میں، یہ اس کی وجہ سے، اور ایسا نہیں کہ یہ حق نہیں جانتے ہیں۔ من بعد ما تبین لهم الحق، حق ان پر واضح ہو چکا ہے، اس کے باوجود
یہ حسد کی وجہ سے ان کی دل کی خواہش ہے کہ ایمان والوں کے ایمان کو چھین لیا جائے، ختم کر دیا جائے، یہ کفر کی طرف آ جائے۔ تو یہ اہل کتاب اور ان لوگوں کی بیماری جو ان کے دلوں میں، ان کے اندر، تو یہ ہمارے درمیان آ چکی ہے۔ ہم حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، دوسرے کی اچھائی کو ہم دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتے ہیں، دوسرے کے مال کو دیکھ کر ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اس میں ہم کو راضی رہنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، اس پر ہم راضی رہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے اتنا نوازتا ہے۔ ہمارے مقدر کا ہم کو ملا ہے، اس کے مقدر کا اس کو ملا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے اس بیماری سے، نہیں تو ہمارے جو اعمال ہیں وہ سب کے سب کیا ہوں گے، ختم ہو جائیں گے اس بیماری کی وجہ سے، اور ہم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں، یہ حسد کی آگ اس نیکیوں کو جلا کر ختم کر چکی ہے، اب ہمارے پاس نیکیاں باقی نہیں رہے گی۔ تو اپنی نیکی، ہم جو نیک اعمال کر رہے ہیں، اس نیکی کو سے حفاظت کرنا ہے، اور جس ذریعے سے بھی نیکی خراب ہوتی ہو اس ذریعے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس میں سے ایک یہ کہ حسد سے اپنے آپ کو بچائیں، ہم حسد کا کبھی بھی شکار نہ ہوں۔ اور جس کے اندر حسد کی بیماری ہوتی ہے، ہر ممکن کوشش کرتا ہے سامنے والوں کو تکلیف دے، اس کا مال ختم ہو جائے، اس کے اندر اس کو جو نعمت ملی ہے وہ چھن جائے، اس کی وہ خواہش کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی اچھی بات ہے؟ اپنے آپ کو جلانا، اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنا۔ تو ہر زمانے میں الگ الگ انداز میں لوگ حسد کی ایک دو مثال سنیں گے، اور ہم غور و فکر کریں گے کہ حسد کرنے والے کا خود ہی نقصان ہوتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم سب کے امام، بڑے امام گزرے ہیں، 4 ائمہ میں بڑا مقام ہے آپ کا۔ تو حنفی مسلک جو ہم سب فالو کرتے ہیں، تو ہمارے امام صاحب کے ساتھ بھی بڑا حسد ہوا۔ آپ کو جو اللہ پاک کمالات عطا فرمائے، علم عطا فرمائے، آپ کی فکر، آپ کو جو اللہ پاک یہ علم میں کمال درجہ عطا فرمائے، اس پر لوگوں نے حسد کیا، اور حسد کا شکار ہو کر کے آپ کو تکلیف دینا چاہے۔ تو حاسدین تھے، یہ اپنی ایک پلاننگ کے تحت ایک بیوہ خاتون سے بات کیے، اور اس کو مال و دولت کا لالچ دیے، اور بتایا کہ امام صاحب کو اپنے گھر بلاؤ، تمہارا کام کیا ہے کہ امام صاحب کو کسی بہانے سے اپنے گھر بلا لو، باقی ہم سب پر چھوڑ دو۔ امام صاحب نماز ادا کر کے مسجد سے باہر نکلے، وہ خاتون رونے دھونے لگی، میں بیوہ ہوں، میں پریشان ہوں، اور گھر میں حالت ایسی ہے ایک آدمی کی کہ وہ آخری حالت میں وہ کچھ نصیحت، کچھ وصیت کرنا چاہتا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ گھر پہ آئے ہیں۔ اس پر ترس آئے امام صاحب کو۔ تو جو دیندار ہوتے ہیں وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کو فائدے کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھاتے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانا مقصد زندگی بنا ہوا ہوتا ہے۔ امام صاحب اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلے گئے۔ اب جیسے ہی اس بیوہ خاتون کے گھر پہنچے، یہ حاسدین پہلے سے تیار تھے، امام صاحب جیسے گھر میں داخل ہوئے، شور ہنگامہ مچانا شروع کر دیے کہ دیکھو امام صاحب ایک بیوہ کے گھر میں رات کی تاریکی میں تنہائی میں پکڑے گئے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا الزام لگا ہے۔
اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ حسد کی وجہ سے، صرف اور صرف دلوں کے اندر کیا ہے؟ حسد ہے کہ امام صاحب کے علم و کمالات کو برداشت نہیں کر رہے کہ ان کو اللہ نے وہ مقام دے دیا، وہ دوسروں کو برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اب شور مچا، پولیس آ گئی، امام صاحب کو اور اس خاتون کو حاکم کے حوالے، حاکم کو بتایا گیا اتنے بڑے امام صاحب غیر محرم کے ساتھ رات میں اس کے گھر میں پکڑے گئے۔ اب لوگوں کی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ کچھ تحقیق بھی نہیں، بس سنے سنائی باتوں پر اتنی تیزی سے بات پھیلتی ہے، اللہ کی پناہ، پورے کے پورے علاقے میں بات پھیل گئی ہے۔ سب اتنے بڑے امام، جب حاکم کے پاس بات پہنچی، اس نے کہا میں نیند میں ہوں، صبح دیکھ لیں گے، ان لوگوں کو قید میں ڈال دو۔ امام صاحب کو اور اس بیوہ خاتون کو قید میں ڈال دیا گیا۔ امام صاحب کا معمول تھا کہ برسوں سے آپ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے، پوری رات علمی کام میں، عبادت میں، نوافل میں، تہجد میں، عبادت میں آپ گزارتے تھے۔ عشاء سے پہلے جو وضو کیے، عشاء کی نماز پڑھے، اب پوری وضو سے پوری رات عبادت کر رہے اور اسی وضو سے فجر کی نماز ادا فرما رہے۔ تو یہ معمول تھا امام صاحب کا۔ قید کے اندر بھی آپ نماز میں مشغول ہو گئے۔ اب یہ جو خاتون دیکھتی ہے کہ اتنی پریشانی میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ اتنے نیک ہیں، میں کیا کر دی؟ ان لوگوں کے چند پیسوں کے بہکاوے میں آ کر میں اتنے اچھے آدمی کو اتنا پریشان کیا، الزام لگ گیا میری وجہ سے۔ اب وہ پریشان ہیں۔ امام صاحب نماز سے جیسے سلام پھیرے، امام صاحب کے پاس رونے دینے لگی کہ امام صاحب حالت کچھ اس طرح سے تھے، وہ پورا واقعہ سنا دی، میں دھوکے میں آ گئی، میں نہیں چاہتی تھی جان بوجھ کر آپ کو تکلیف دینا، یہ ان لوگوں نے اس طرح سے دھوکہ دیا ہے، آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ امام صاحب فرمائے کہ بس اتنی سی بات ہے؟ بولے ٹھیک ہے، دیکھو جو پولیس ہے اس کے پاس جا کر کے رو دھو کر کے اس کو مناؤ اور گھر جاؤ، پہلے مناؤ۔ اور عورتوں کے اندر تو یہ رونے کی صلاحیت پہلے سے زیادہ موجود ہوتی ہے۔ تو وہ خاتون، بیوہ خاتون پولیس والے کے پاس رونے دھونے لگی کہ اب پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، حاکم وقت فیصلہ سنائے گا، میں زندہ بچوں گی کہ نہیں، میں پیچھے جاتی ہوں، میں اپنے بچوں کے لیے کچھ وصیت کر دیتی ہوں، آپ میرے ساتھ میرے گھر تک پہنچیں اور پھر میں بات بتا کر پھر میں آپ کے ساتھ آ جاؤں گی۔ وہ اس طرح سے روئی دھوئی، پولیس والا تیار ہو گیا لے جانے کے لیے۔ امام صاحب بتا چکے تھے کہ جب وہ تیار ہو جائے تم سیدھا ہمارے گھر جانا، اپنے گھر نہیں، میرے گھر چلی جانا اور میری بیوی کو یہ سارا واقعہ بتا دینا اور اپنا برقع میری بیوی کو دے کر اس پولیس والے کے ساتھ میری بیوی کو رخصت کر دینا۔ اب وہ خاتون، پولیس والا تیار ہوا، پولیس والے کے ساتھ امام صاحب کے گھر، امام صاحب کی بیوی کو یہ سارا واقعہ سنا دیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے اور اپنا برقع دے دیے۔ امام صاحب کی بیوی وہ برقع پہن کر پولیس والے کے ساتھ قید میں امام صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ رات گزری، صبح ہوئی، پورے لوگ، پورا مجمع ایسی قسم کی باتیں، پورے الزام، اتنے بڑے امام ہو کر ایسا کرے نا، کیا ایسا کیے جا، جو عادت ہے لوگوں کی، کوئی تحقیق نہیں ہوتی، بس حاسدین کوئی بات اٹھا دے نفرت میں، حسد کی وجہ سے، اور لوگ اس حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی بھی یاد رکھے کہ کوئی اگر کسی کے بارے میں اگر کچھ بول رہا ہے، بتا رہا ہے، بغیر تحقیق کے ہم اپنی زبان کو گندا نہ کریں۔ بعض دفعہ بات کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، ہم غلط سوچ لیتے ہیں ایک کے بارے میں، برا گمان کر لیتے ہیں،
اس کا وبال ہم پر پڑ رہا ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اب بادشاہ ہے، دربار لگا، سب کے سب جمع ہیں، عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہے۔ بادشاہ بھی کہہ رہا آپ اتنے بڑے امام ہو کر ایسا کیے نا۔ امام صاحب کہہ رہے میں کیا کیا ہوں؟ اب سب کے سب اور زیادہ پریشان ہونے لگے کہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کیے؟ بادشاہ کہتا ہے کہ آپ رات کی تنہائی میں ایک غیر محرم کے ساتھ وقت گزارے، پکڑے گئے ہیں۔ تو امام صاحب کہیں گے کہ کون غیر محرم؟ یہ تو میری بیوی ہے، دیکھو میرے سسر صاحب وہ سامنے ہیں، ان کو بلا کر کے دکھایا جائے۔ امام صاحب کے سسر صاحب آئے، دیکھے چہرہ، یہ کہنے لگے تو میری بیٹی ہے۔ اب یہ پورے کے پورے جتنے بھی حاسدین تھے، سب کے سب اس کی نحوست ان لوگوں پر ہی پڑی، سب کے سب شرمندہ ہوئے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ کہ دیکھیں حاسد جو حسد کرتا ہے وہ کس قدر تکلیف، دوسروں کو تکلیف دینے کے راستے پر چل پڑتا ہے، پھر وہ تمیز، حق اور باطل کی تمیز بھی بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو بھولا بیٹھتا ہے کہ میرا کیا بنے گا۔ ایسے ہی ایک بادشاہ کے پاس ایک آدمی تھے، بادشاہ کے پاس اس کی بڑی عزت تھی، بڑی قدر تھی۔ اب لوگوں کو برداشت نہیں ہو رہا ہے، حسد کر رہے ہیں کہ یہ آدمی کی اتنی عزت، اتنی شان و شوکت ہے بادشاہ کے پاس۔ اب جن لوگوں کے درمیان، جن لوگوں کے اندر یہ حسد ہے، وہ بادشاہ سے شکایت کی ہے، ان پر الزام لگا ہے کہ بادشاہ صاحب آپ کا جو یہ عزیز ہے فلاں آدمی، یہ آپ پر یہ باتیں کرتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ یہ لوگوں سے کیا کہتا ہے؟ بادشاہ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں، بس صرف حسد کی وجہ سے یہ بادشاہ سے شکایت کر رہا ہے تاکہ بادشاہ اس کو دور کر دے۔ بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم آزمائیں گے۔ ادھر جا کر کے اس آدمی کو، یہ جو حسد بادشاہ سے شکایت لگانے والا، جس کی شکایت لگائے، اس آدمی کو اپنے گھر لے گیا کہ چلو ہمارے گھر میں تمہاری دعوت ہے۔ کھانا کھلانے کے بعد کچے لہسن وغیرہ کھلا دیا۔ دیکھیے اب یہ پیچھے اپنی پلاننگ کر رہا ہے۔ اب یہ کچا لہسن کھا کر کے ادھر کھایا، ادھر سے حکم آیا بادشاہ کا اس آدمی کو بلایا جائے۔ اب جو بلایا گیا، اب اس کو فکر ہے میں بادشاہ کے سامنے اگر بات کروں گا تو میرے منہ سے بدبو جائے گی، بادشاہ کو تکلیف ہوگی، تو ادھر بادشاہ کو یہ بتا چکا ہے کہ جب بھی دیکھیں، جب آپ کے یہ قریب ہوگا تو یہ اپنے ناک کو بند کر لے گا، آپ چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ادھر یہ کام کر دیا۔ بادشاہ کے پاس وہ آدمی آیا، آتے ہی جیسے قریب آیا تو بات کرتے وقت وہ ہاتھ اپنے منہ پر رکھا۔ اب بادشاہ کو بھی یقین ہو گیا کہ باقی یہ میرے خلاف اس طرح سے بات کرتا ہے کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے، تبھی تو یہ اپنے ناک پر ہاتھ رکھا ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ ایک کاغذ کے پرزے پر وہ لکھا کچھ، اس میں لکھا کہ یہ آدمی جو خط، جو پرزہ لے کر جا رہا ہے، اس لے جانے والے کو فوراً اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ یہ لکھ کر کے اس کے حوالے کیا اور بولا فلاں کو لے جا کر کے دے دو۔ اب یہ لے کر کے پرزہ راستے میں جا رہا ہے، وہی حاسد ملا۔ کیا ہوا؟ تو بادشاہ نے لگتا ہے میرے اعزاز میں مجھے کچھ نوازنے کے لیے یہ پرزہ لکھ کر کے دیے، میں لے جا کر کے دینے جا رہا ہوں۔ اب وہ جو حاسد تھا نا، اس کو برداشت نہیں اور حسد کا شکار ہو گیا۔ ارے ہم تو اس کو تکلیف دینا چاہ رہے تھے، بادشاہ اس کو پھر کچھ نوازنے کے لیے بھیج رہا ہے۔ فوراً وہ پرزہ اس سے چھین کر تم مت لے جا، میں لے جا کر کے پہنچا کے آتا ہوں۔ اب سوچیں
جیسے وہ آدمی پرزہ لے جا کر کے ادھر دیا، اب اس میں جب کھول کے دیکھا تو لکھا ہوا تھا جو آدمی یہ پرزہ یہ خط لے کر آیا ہے اس کا سر قلم کر دیا۔ کیا بنا؟ تو حاسد کا ہمیشہ اپنا خود نقصان ہوتا ہے۔ ان واقعات کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو حسد کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا پایا۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو پوری طور پر حسد سے بچانے کی کوشش کریں کہ ہم اس بیماری میں مبتلا نہ ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو گناہ دکھ رہا ہے اس سے بھی بچو، جو نہیں دکھنے والا ہے اس سے بچو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ جو ظاہر میں نظر آنے والے گناہ ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، اور جو گناہ نظر نہیں آتا ہے چھپا ہوا ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں ہم اپنے آپ کو بچائیں ان تمام گناہوں سے، ان تمام عیبوں سے، ان تمام برائیوں سے جو نظر آ رہا ہے اور اس سے بھی جو نظر آنے والا نہیں۔ ہم جسموں کے اعتبار سے اگر بیماری میں ہمارا جسم مبتلا ہو جائے ہم فوراً فکر مند ہوتے ہیں کہ یہ بیماری دور ہو جائے۔ روحانی اعتبار سے قسم قسم کی بیماری، یہ حسد کی بیماری ہے ابھی جو آپ سنیں، یہ کتنی خطرناک بیماری ہے جو ہمارے اعمال کو، ہماری نیکیوں کو جلا دینے والی ہے، ختم کر دینے والی ہے، ہم کو خود برباد کر دینے والی ایسی بیماری خطرناک قسم کی، کیا اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے؟ تو حسد کے شکار نہ ہو۔ اللہ کے نیک بندے یہ ان سب بیماریوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں ذکر و اذکار کے ذریعے سے۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کے نیک بندوں کے سپرد کر کے اپنے علاج کرانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے اندر کی بیماری دور ہو جائے، ہمارا ظاہر بھی جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ یہ چمکتا دمکتا ہو اس سے زیادہ ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا باطن چمکے۔ دنیا والے ہمارے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور اللہ کی نظر ہمارے دلوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے اندر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اندر کا من کتنا پاک ہے، ہمارا دل کتنا صاف ہے، اور روحانی بیماری جتنی بھی ہے یہ دل کو گندا کر دینے والی ہے۔ جب دل ستھرا نہیں ہوگا، صاف نہیں ہوگا، یہ برائیوں میں مبتلا ہوگا تو پھر تاریکی دل پر، ظلمت ہی ظلمت دل پر ہوگی، تو ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، اس لیے ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ باطنی جتنے بھی گناہ ہیں اور روحانی جتنی بھی بیماری ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ہم کسی کے مال کو دیکھ کر حسد نہ کریں، کسی کے حسن و جمال پر ہم حسد کے شکار نہ ہوں، کسی کے اعمال کو دیکھ کر ہم حسد کے شکار نہ ہوں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیے ایاکم والحسد، حسد سے بچو۔ اب ہمیں بچنا ہے، یہ ہمارے نبی کا فرمان۔ یہ ان لوگوں کی طرح ہم نہ ہو جائیں جو ہلاکت میں پڑے تو پڑھتے ہی چلے گئے۔ شیطان کا واقعہ، شیطان کے اوپر کیسی اللہ کی لعنت ہوئی اس بیماری کی وجہ سے، وہ تو حسد کا ہی شکار ہوا، تکبر ہی کیا، حسد کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو مٹی سے بنے، اب ان کو اتنی بڑی فضیلت کہ فرشتوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے سامنے سجدہ کریں، اب یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے شیطان کو، شیطان اس بات کو ہضم نہیں کر پا رہا، یہ حسد کا شکار ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا مقام فرشتوں سے بھی، ابلیس سے بھی اللہ پاک حکم فرمائے سجدہ کرنے کے لیے، فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، سجدے میں چلے گئے، الا ابلیس سجدہ نہیں کیا۔ اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار اس پر پڑی۔ ہم یہ شیطانی عمل اپنے آپ کو، شیطانی عمل سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تو جو بھی حسد کا شکار ہے وہ شیطانی عمل کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ شیطانی عمل ہے یہ، اور شیطان کی کیا حالت ہوئی؟ اللہ کی لعنت اس پر پڑی، اس کا سارا علم اس کو بچا نہیں پایا، اس کے کام نہیں آیا، اس کی عبادت اس کے کام نہیں آئی۔ ایسے ہی اگر کوئی بندہ، کوئی انسان حسد کی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، سب کے سب کو حسد ختم کر کے رکھ دے گا۔ اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں،
ہم نماز پڑھتے ہیں کیا یوں ہی ہم نماز پڑھ لیتے ہیں؟ اپنے اوقات کو نکال کر ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نیکی کے کام کر رہے ہیں، اور حسد کر لیے، سارا کا سارا صاف ہو گیا، کیا بنا ہم؟ کیا فائدہ؟ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بھائیوں کے درمیان حسد ہو جاتا ہے، ایک خواتین سے حسد کر رہی ہے، ایک دوست سے حسد۔ دیکھے دوستی وقت تک چلتی ہے جب تک ٹھیک، جہاں حسد کے شکار ہوئے دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے، پورے نہ جانے سالوں سال کی دوستی لمحوں میں ختم کر لیتے ہیں حسد کی وجہ سے، ذرا سا ایک کو ترقی ہوئی اور برداشت نہیں ہو رہا۔ تو ہم سوچیں کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور اللہ کے فیصلے میں ہم کیوں نہ راضی ہوں؟ اللہ نے کسی کو نوازا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی عطا ہے، ہم کو اس میں تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت؟ ہم اپنے دل کو، اپنے اندر کو صاف ستھرا رکھیں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ اگر ہم کو شیطان وسوسہ ڈال کر اس بیماری میں مبتلا کرنا بھی چاہے، ایسے خیالات بھی آئیں تو دعا کریں۔ آسان علاج، اگر کسی کی اچھائی کو دیکھ کر ہم کو برداشت نہیں ہو رہا ہے تو اس کی اچھائی میں اضافے کے لیے دعا کر دیں۔ کیا کریں؟ اللہ آپ نے ان کو مال دیا ہے، اللہ اور دیجیے۔ دل تو مانے گا نہیں، مگر بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے تو دعا کیجیے، دعا کریں، اللہ ان کے مال میں، میرے فلاں بھائی کو اتنا اچھا مالدار ہو گیا، اللہ اور ان کے مال میں، کاروبار میں، عزت میں اللہ برکت دیجیے، اللہ مجھے بھی میری ضرورت کو پوری فرما دیجیے، مجھے بھی ضرورت ہے اللہ، ہم کو بھی ہماری ضرورت کے خاطر ہم کو دیجیے۔ ان کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، ہم اللہ سے کہیں۔ بعض دفعہ تو آدمی اتنا گر جاتا ہے سامنے والے کے، جو دیکھ کر کے اس کی اچھائی کو دیکھ کر کے بد دعا کر رہا ہوتا ہے، یہ حسد کی وجہ سے، اللہ کی بنا۔ تو یہ ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، تمام برائیوں سے، خاص طور پر جو روحانی بیماریاں ہیں، حسد کی، تکبر کی اور خود پسندی کی، جتنی بھی اندرون کی بیماری ہے، اللہ پاک ہم سب کی کامل حفاظت فرمائے، ہم سب کی اللہ پاک کامل اصلاح فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔